بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریق جذب کی ایک مثال۔ اب جذب کی ایک مثال سناتا ہوں۔ میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ الہ آباد میں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مریض کی عیادت کے لیے جانا تھا۔ راستے میں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے حضرت والا شاہ ابرار الحق صاحب سے فرمایا کہ ہمارے ایک دوست ہیں حکیم سلیمان صاحب، ان کو بھی بلا لیتے ہیں، اور حضرت ان کے گھر پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ سو رہے ہیں۔ فرمایا ان کو جگا دو، کیونکہ بعد میں جب وہ سنیں گے کہ مجھے ساتھ نہیں لیا تو انہیں رنج ہوگا۔ ایسے وقت میں جگا دینا جائز ہے، کیونکہ تکلیف کی وجہ سے نہیں جگاتے، لیکن جب نہ جگانے سے کسی کو تکلیف ہو تو اس کو اٹھا دینا چاہیے۔ جب حکیم صاحب گھر سے نکل کر آئے تو حضرت والا شاہ ابرار الحق صاحب نے فرمایا کہ حکیم سلیمان صاحب تو سو رہے تھے، سوتے ہوئے کو جگا کر آپ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ یہی جذب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے۔ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بدلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے، پیغمبری مل گئی۔ ایسے ہی کسی اللہ والے کے پاس تعویذ لینے گئے تھے یا کسی ضرورت سے گئے تھے، لیکن اللہ والے بن گئے۔ اپنا بنانے کے ان کے پاس ہزاروں بہانے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد حکیم صاحب کو لے کر جب حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کار کے پاس تشریف لائے تو کار کے مالک ڈاکٹر ابرار صاحب نے فوراً کنجی سے کار کا دروازہ کھول دیا اور سب لوگ کار میں بیٹھ گئے۔ تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ حضرت کار کے دروازے بند تھے، ہم لوگ تھوڑی سی کوشش کر کے کار تک آئے تو انہوں نے اپنی کار کا دروازہ کھول دیا۔ یہ طریق سلوک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ان کی راہ میں تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت والا کی ان مثالوں سے جذب و سلوک کے دونوں طریق خوب سمجھ میں آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جذب کا واقعہ۔ اب اس سلسلے میں کچھ واقعات پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعے سے شروع کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے جذب فرمایا۔ صدیق اکبر 16 سال کے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال کے ہیں۔ ایک نبی کی جوانی، ایک صدیق کی جوانی، دونوں بزرگوں کی دوستی شروع ہوتی ہے۔ مکہ شریف میں دونوں کی روزانہ ملاقات ہوتی ہے۔ ایک بار بضرورت تجارت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شام تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر ایک خواب دیکھا اور وہاں کے ایک راہب سے اپنا وہ خواب بیان کیا۔ راہب نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مکہ شریف سے۔ پوچھا کیا کام ہے؟ فرمایا تاجر ہوں، تجارت کے لیے آیا ہوں۔ پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ فرمایا قریش مکہ ہوں۔ راہب نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر سنو۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ عن قریب تمہارے شہر میں ایک پیغمبر آنے والا ہے، یبعث نبی من قومک، تمہاری قوم سے ایک پیغمبر مبعوث ہوگا، تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد وفاتہ، تم اس کے زمانے حیات میں اس کے وزیر رہو گے اور اس کی وفات کے بعد اس کے پہلے خلیفہ بنو گے۔ فأسرها ابو بکر من الکائنات کلها، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ خواب کسی کو نہیں بتایا، نہ اپنی بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ اپنے دوستوں سے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 38 سال کے ہو گئے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں نبوت سے مشرف ہوئے۔ اقرا نازل ہوئی
اور سارے مذاہب کی کتابیں اس وقت منسوخ کر دی گئیں۔ یتیمیں کہ نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ ہفت ملت بشست۔ جس یتیم بچے نے ابھی قرآن کو مکمل نہیں کیا، جس یتیم پر ابھی قرآن پورا نازل نہیں ہوا، صرف اقرا بسم ربک کی آیت نازل ہوئی کہ سارے مذاہب کے کتب خانے اور ساری آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ تورات منسوخ ہو گئی، زبور منسوخ ہو گئی، انجیل منسوخ ہو گئی۔ آپ نے اعلان کیا کہ اے ابو بکر، میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے۔ عرض کیا یا محمد، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے خالی نام لیا جو نام دوستی کے زمانے میں لیا کرتے تھے، لیکن ہم سب لوگ درود شریف پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا محمد ما الدلیل علی ما تدعی، کہ جس چیز کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ پرانا دوستانہ تھا، اور دوستی میں آدمی بے تکلفی سے پوچھ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، جو دعویٰ نبوت کا میں کر رہا ہوں اس کی دلیل الرؤیا التي رأیت بالشام، تیرا وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھا تھا، حالانکہ انہوں نے اس خواب کو سارے عالم سے چھپایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ آپ نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دے دی ہے کہ ابو بکر نے کیا خواب دیکھا تھا۔ اور دراصل اس طرح جان صدیق کو اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے جذب کیا کہ پہلے ہی ان کو خواب میں دکھا دیا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب گریباں کو۔ اس امت مسلمہ میں یہ سب سے پہلا جذب حضرت صدیق اکبر کو نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت جذب، تجلیات اجتبائیہ کی شعائیں سب سے پہلے جان صدیق پر پڑیں، اور اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو مشرف فرمایا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خواب کی تکمیل سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر مارے خوشی کے بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ فعانقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا۔ اس وقت مقام انس میں تھے، دونوں روحیں ایک دوسرے کی عارف تھیں۔ یہ وہ مبارک روحیں ہیں کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان کی قبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، اور جہاں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے وہیں دفن ہوتی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جس مٹی سے تعمیر ہوا، وہیں قریب کی مٹی سے ان حضرات یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ پس حضرت صدیق اکبر نے معانقہ کر کے قبل ما بین عینیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے درمیان پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے بوقت اسلام پیشانی نبوت کا بوسہ لیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا۔